تم سب کپوں میں بیٹھ جانا، اس طرح ہم اپنے دشمن کے مکان پر پہنچ جائیں گے اور میں کسی بہانے شب گزاری کی اجازت لے کر اس کے مکان پر لے جاؤں گا۔ اس کے بعد جب موقع ہوگا ہم سب مل کر مالک کو قتل کر دیں گے اور اپنا مال واپس لے آئیں گے۔ ڈاکوؤں نے تجویز کو بہت پسند کیا اور سردار کی دانائی کی بڑی تعریف کی۔ اس کے بعد یہ لوگ بازار گئے اور مطلوبہ سامان فراہم کر لائے۔ شام کو سردار نے تمام ڈاکوؤں کو تیل کے کپوں میں بند کر دیا اور کپوں کے منہ پر تیل لگا دیا، پھر خچروں پر لاد کر علی بابا کے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں لوگوں سے میل تول کرتا ہوا علی بابا کے پاس اس وقت پہنچا جب کافی رات ہو چکی تھی۔ علی بابا مکان سے باہر ٹہل رہا تھا۔ سردار نے جا کر اس کو سلام کیا اور بڑی لجاجت سے درخواست کی کہ میں دیہات کا رہنے والا تیل کا سوداگر ہوں، راستے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے رات گئے یہاں پہنچا ہوں، اگر آپ ایک شب اپنی حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ علی بابا نے خوشی سے منظور کر لیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھہرنے کا مناسب انتظام کر دو۔ سردار نے علی بابا کے نوکروں کی مدد سے کپے منگوا کر ایک طرف رکھے، خچروں کو اصطبل میں باندھا اور ان کو گھاس ڈالنے کا انتظام کر کے علی بابا کے پاس آیا اور اس کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ سوتے وقت علی بابا نے مرجینا کو ہدایت کی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور میں صبح سویرے غسل کروں گا۔ میرے لیے گرم پانی، کپڑے اور شوربہ تیار رکھنا۔ مرجینا نے کہا، بہتر ہے، اور یہ کہہ کر واپس چلی گئی اور علی بابا اپنے خوابگاہ میں جا کر لیٹ گیا۔ پھر ڈاکوؤں کا سردار خچروں کی دیکھ بھال کے بہانے کپوں کے پاس گیا اور اپنے ساتھیوں کو تاکید کر گیا کہ جب تک میں آواز نہ دوں ہرگز باہر نہ نکلنا۔ پھر وہ خود بھی جا کر لیٹ گیا۔ مرجینا اپنے سونے کے کمرے میں آئی تو خیال آیا کہ ممکن ہے صبح سویرے آنکھ نہ کھلے، شوربہ ابھی تیار کر کے رکھ دینا چاہیے۔ چنانچہ باورچی خانے میں گئی اور آگ جلا کر شوربہ پکنے کے لیے رکھ دیا۔ چراغ سے تیل ختم ہو گیا۔ مرجینا نے عبداللہ کو بلا کر کہا، بازار سے تیل لے آؤ، چراغ گل ہو گیا ہے اور مجھے مالک کے لیے شوربہ تیار کرنا ہے۔ عبداللہ نے کہا، اس وقت آدھی رات کو تیل کہاں سے ملے گا، سب بازار بند ہوں گے۔ بقدر ضرورت تیل مہمان کے کپوں میں سے لے لو، صبح کو تیل کی قیمت دے دینا۔ مرجینا اچھا کہہ کر برتن لیے ہوئے تیل کے کپوں کے قریب آئی۔ اس کے پیروں کی آہٹ پا کر ڈاکو سمجھے کہ شاید سردار آیا ہے۔ اندر سے پوچھا کہ کیا کام کا وقت آ گیا؟ مرجینا آواز سن کر ایک دم رک گئی، لیکن فوراً اسے ان نشانوں کا خیال آیا جو دروازوں پر 2 مرتبہ دیکھ چکی تھی، اور سمجھ گئی کہ یہ وہی ڈاکو ہیں جن کا خزانہ میرا مالک نکال لایا ہے۔ چنانچہ اس نے آواز بدل کر آہستہ سے کہا، ابھی نہیں۔ پھر امتحاناً ہر کپے کے پاس گئی تو سب میں سے آواز وہی آئی، کیا کام کا وقت آ گیا؟ اور باہر اس نے اسی طرح آہستگی سے جواب دیا کہ ابھی نہیں۔
آخری کپے میں کوئی نہیں بولا تو مرجینا نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا، اس میں تیل تھا۔ اس نے کچھ تیل اپنے برتن میں نکالا اور واپس باورچی خانے میں آ کر چراغ روشن کیا، پھر شوربہ کی دیگچی اتار کر ایک کڑاہ چولہے پر رکھ دیا اور تیل والے کپے سے سارا تیل نکال کر کڑاہ میں ڈال دیا اور آنچ تیز کر دی۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو ایک برتن میں لے کر نمبر وار ہر کپے میں ڈالتی چلی گئی۔ اس طرح سارے ڈاکو تیل سے جل کر مر گئے۔ اس کے بعد مرجینا علی بابا کے لیے شوربہ گرم کرنے کو رکھ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھو اب ڈاکوؤں کا سردار کیا کرتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو جب یقین ہو گیا کہ سب گھر والے سو گئے ہیں تو وہ اٹھا اور کپوں کے پاس جا کر آہستہ سے کہنے لگا، اٹھو، کام کا وقت آ گیا۔ لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ ملا تو حیران ہوا۔ اس نے سب کپوں کو دیکھا تو سارے کے سارے ڈاکو تیل سے جلے ہوئے مردہ پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر سردار گھبرا گیا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے، مالک مکان نے سب کو ختم کر دیا، اب مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ وہ دیوار پھاند کر بھاگ گیا۔ دیر تک انتظار کے باوجود جب مرجینا کو کوئی آواز نہ آئی تو وہ اٹھی اور سب کمروں میں دیکھا، سردار کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مردہ دیکھ کر بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد مرجینا بھی اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ علی بابا صبح کو اٹھا اور غسل و تبدیلی لباس سے فارغ ہو کر شوربہ پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف گیا تو دیکھا سب کپے رکھے ہیں۔ اس نے مرجینا سے کہا کہ شاید ہمارا مہمان ابھی سو کر نہیں اٹھا، تم اس کے لیے ناشتہ تیار کر لو تاکہ رخصتی سے پہلے کچھ کھا پی لے۔ مرجینا نے عرض کیا، کیا سوداگر ان ڈاکوؤں کا سردار تھا جن کی کمین گاہ میں آپ 2 مرتبہ گئے اور جہاں قاسم قتل کیا گیا تھا؟ آج وہ اپنے ساتھیوں کو کپوں میں بند کر کے ہمیں لوٹنے اور برباد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے رات کا کل واقعہ سنایا کہ کس طرح تیل گرم کر کے میں نے سب کو کپوں کے اندر ہی ہلاک کر دیا۔ علی بابا نے کپوں کو جا کر دیکھا تو واقعی ہر کپے میں ایک ایک ڈاکو جلا پڑا تھا۔ اس نے مرجینا کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے ملازموں کی مدد سے سب ڈاکوؤں کو ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ ان کے ہتھیاروں اور خچروں پر اپنا قبضہ کر لیا اور نہایت اطمینان سے رہنے لگا۔ ڈاکوؤں کا سردار علی بابا کے گھر سے بھاگا تو سیدھا اپنے غار میں پہنچا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ تب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب میں محفوظ ہوں، اور جب اوزان درست ہوئے تو اس نے کل صورتحال پر غور کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی کہ علی بابا بہت ہوشیار اور چالاک دشمن ہے اور کسی وقت ذرا سی چوک ہو گئی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال اسے خیال آیا کسی اور جگہ چلا جاؤں، لیکن اپنی دولت کا تصور آتا اور سوچتا کہ ہزاروں بار جان کو خطرے میں ڈال کر اس نے دولت اکٹھی کی تھی اور اب بلا محنت اس سے علی بابا مزے اڑا رہا تھا، تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا اور انتقام کی تیز آگ دل میں بھڑکنے لگتی۔
دن رات انہی خیالوں میں الجھا رہنے کے بعد سردار اپنے محفوظ ٹھکانے سے باہر نکلا اور یہ سوچ کر شہر کی طرف چلا کہ جب علی بابا کے گھر سے 39 آدمیوں کی تیل سے جلی ہوئی لاشیں ملی ہوں گی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہوگا، اور کیا تعجب ہے کہ حکومت نے اس کو گرفتار کر لیا ہو۔ علی بابا کی امکانی گرفتاری کا خیال کر کے اس کے دل کو ایک قسم کی خوشی حاصل ہوئی۔ شہر پہنچ کر اس نے ایک سرایہ دار سے شہر کی خاص خبروں کے متعلق دریافت کیا۔ سرائے کے مالک نے بہت سے قصے اور واقعات سنائے، لیکن ان میں علی بابا کا کوئی ذکر نہ آیا۔ یہاں سے مایوس ہو کر ڈاکوؤں کا سردار بازار میں آیا، جہاں 2-4 آدمی کھڑے باتیں کرتے نظر آئے۔ وہ بھی جا کر سننے لگا، لیکن تمام دن کی کوشش اور محنت کے باوجود علی بابا کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بات بھی معلوم نہ ہو سکی۔ جس آدمی نے 39 کڑیل جوانوں کی لاشیں خرد برد کر دی، وہ کوئی بہت ہی چالاک اور ہوشیار آدمی ہوگا۔ دوسرے دن لباس تبدیل کر کے وہ پھر اسی تلاش میں نکلا اور اس محلے میں پہنچ کر جہاں علی بابا رہتا تھا ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ اس نے مختلف لوگوں اور خود علی بابا کو کئی بار نہایت اطمینان سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ علی بابا سے خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن انتقام کی آگ اس کے سینے میں سرد نہ ہوئی تھی۔ اس نے ایک دوسری ترکیب سوچی اور علی بابا کے لڑکے کی دکان کے بالمقابل جواہرات کی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا نام خواجہ حسن اور سکونت مصر ظاہر کی۔ 2-4 روز کے بعد اس نے علی بابا کے لڑکے سے تعلقات بڑھانے شروع کیے۔ گھنٹوں اس کی دکان پر بیٹھتا، اپنی سیاحت کے قصے سناتا اور کاروبار کے متعلق اچھے مشورے اس کو دیتا۔ کئی بار اس نے علی بابا کے لڑکے کو اپنے یہاں مدعو کیا، سیر و شکار کے لیے لے گیا۔ اسی طرح اس سے اپنی دوستی بڑھا لی کہ ایک دوسرے پر مکمل اعتبار کرنے لگے۔ ڈاکو سردار کو یقین ہو گیا تھا کہ اس طرح میرا آنا جانا علی بابا کے ہاں ہو جائے گا، اور جب کبھی موقع ملا اس سے اپنا انتقام لے کر رہوں گا۔ ایک روز علی بابا کے لڑکے عبداللہ نے بھی اپنے باپ کی اجازت سے خواجہ حسن کو اپنے گھر مدعو کیا۔ علی بابا نے مرجینہ کو بلا کر عمدہ کھانے تیار کرنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ عبداللہ کا کوئی جوہری دوست مدعو ہے، کھانوں میں کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے جس سے ہمارے متعلق کوئی بری رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ عبداللہ اپنی دکان پر آیا اور سویرے ہی خواجہ حسن کو لے کر سیر و تفریح کے لیے چلا گیا۔ شام کو اپنے مہمان کے ساتھ گھر آیا، جہاں علی بابا نے خواجہ حسن کا بڑا اچھی طرح استقبال کیا اور اس کی تشریف آوری پر اظہار مسرت فرمایا۔ خواجہ حسن نے بھی موزوں الفاظ میں اس کا جواب دیا اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اثنائے گفتگو میں خواجہ حسن نے دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ میری طبیعت آج کل اچھی نہیں ہے اور طبیعت کی ہدایت کے مطابق نمک قطعاً نہیں کھاتا، علی بابا نے نہایت اخلاق سے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں، اور مرجینہ کے پاس اطلاع کرا دی کہ مہمان کی کسی وجہ سے نمک نہیں کھاتا۔
اس لیے اس کے لیے میٹھی چیزیں ہی استعمال کی جائیں۔ مرجینہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور دل میں سوچا کہ ایسے مہمان کو ضرور دیکھنا چاہیے جو نمک نہیں کھاتا۔ چنانچہ وہ کسی بہانے سے علی بابا کے پاس آئی اور غور سے خواجہ حسن کو دیکھ کر پہچان گئی کہ یہ تو وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے جو پہلے تیل کا سوداگر بن کر آیا تھا اور غالباً میرے مالک سے انتقام لینے آیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ جب تک اس سردار کا انتظام نہیں کر لیتی امن و اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے خیالات لیے ہوئے وہ باورچی خانے میں واپس آ گئی اور کھانا تیار کرنے لگی۔ جب کھانا دسترخوان پر چنا جا چکا اور سب لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ مرجینہ عبداللہ کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئی اور آداب بجا لا کر علی بابا سے کہنے لگی کہ اگر اجازت ہو تو مہمان کی خدمت میں کچھ گا کر سناؤں۔ علی بابا مرجینہ کے سلیقے سے بہت خوش ہوئے اور اجازت دے دی کہ گاؤ۔ کھانے کے برتن اٹھانے کے بعد مرجینہ نے گانے کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر اسی طرح رقص کرتی رہی، پھر ننگا خنجر ہاتھ میں لے کر یہ کہہ کر رقص شروع کیا، یہ رقص خنجر ہے۔ علی بابا، خواجہ حسن اور عبداللہ بار بار اس کو انعام دیتے اور وہ انعام لینے کے لیے ایک خاص طرز سے ناچتی ہوئی باری باری ہر ایک کے پاس جاتی۔ ایک دفعہ برہنہ خنجر ہاتھ میں بلند کر کے رقص کرتی ہوئے خواجہ حسن کی طرف چلی اور اس سے بیشتر کہ کوئی صورتحال سمجھ سکتا، مرجینہ نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنا خنجر خواجہ حسن کے سینے میں اتار دیا۔ وار اتنا اچانک اور سخت تھا کہ خواجہ حسن چند لمحے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ علی بابا اس کا بیٹا سناٹے میں آ گئے اور جب اوسان بحال ہوئے تو مرجینہ سے پوچھنے لگے کہ تو نے یہ کیا غضب کر دیا؟ مرجینہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور دعائے درازی اقبال دے کر کہنے لگی کہ یہ شخص خواجہ حسن نہیں، وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے جو اب سے پہلے 3 مرتبہ آپ کے قتل کی کوشش کر چکا ہے۔ تھوڑے عرصے پہلے اپنے 39 آدمیوں کے ساتھ تیل کا سوداگر بن کر یہاں ٹھہرا تھا۔ میرے خیال میں اب اس کی نیت آپ کو لوٹنا اور مارنا تھا۔ سب سے پہلے اس وقت مجھے شبہ ہوا جب آپ نے اطلاع بھیجی کہ مہمان نمک نہیں کھاتا۔ میں ایک بہانے سے اسے دیکھنے آئی اور پہچان کر چلی گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے نمک کھانے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ آپ کا نمک خوار بن کر آپ پر ہاتھ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوتا۔ آپ اس کی جامع تلاشی لے کر دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ لباس میں ضرور کوئی آلۂ قتل پوشیدہ ہوگا۔